بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ لاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ لکڑی کے جھوپڑوں کی بستی دیکھ کر جیمسن دنگ رہ گیا۔ یہ جھوپڑوں کی بستی تھی یا کوئی ماڈل ٹاؤن؟ عمارات لکڑی ہی کی بنائی گئی تھی، لیکن عجیب تھیں، اور ان کی چھتیں تکون کی شکل میں اوپر کو اٹھی چلی گئی تھیں۔ دور سے ایسا لگتا تھا جیسے بے شمار مندروں کی بستی ہو۔ بستی سے کچھ ہی دور میریانا نے گاڑی رکوائی تھی اور پلونیوں سے کہا تھا وہ انہیں وہیں اتار کر فوراً واپس ہو جائے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر یہی کیا تھا اور خاموشی ہی سے گاڑی موڑ لی تھی۔ میریانا اسے بڑے دکھ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میریانا جیمسن کو ایسی جگہ پر لے کر آئی جہاں وہ ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے۔ بستی سے کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا میک اپ صاف کر دو، اس نے جیمسن سے کہا، اور وجہ دریافت کرنے پر بولی، اس کے بغیر میں اس گھر میں داخل نہ ہو سکوں گی جہاں پناہ لینی ہے۔ تم چاہو تو اپنا میک اپ برقرار رکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات جیمسن کی سمجھ میں آ گئی تھی اور وہ اس کا میک اپ صاف کرنے بیٹھ گیا۔ اس میں خاصا وقت صرف ہوا کیونکہ میک اپ پلاسٹک میک اپ تھا۔ پھر میریانا کسی قسم کے محلول میں روئی کا ٹکڑا ڈبو کر چہرے کی جلد کی صفائی کرتی رہی۔ ساتھ ہی وہ جیمسن کو بتاتی جا رہی تھی کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ قیام کرے گی۔ اس کے بیان کے مطابق اس کا ایک چچا مسولینی کی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں اپنی بیوی سمیت فرانس کی طرف فرار ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایک جمہوریت پسند پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اور پارٹی سرکاری طور پر معطوب ہو کر انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی۔ پھر جب اس پارٹی کے افراد نے ہٹلر مسولینی گٹھ جوڑ کی سنگن پائی اور انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو اس گٹھ جوڑ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ کام پوشیدہ ہی طور پر ہو رہا تھا، لیکن سرکاری محکمہ سراغ رسانی جو عملی طور پر براہ راست مسولینی کے چارج میں تھا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ایسے مظالم ہوئے ان بیچاروں پر کہ میں زمین و آسمان کانپ اٹھے تھے۔ پھر اس کا چچا اور چچی دونوں ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ عظیم کے اختتام پر جب اتحادیوں نے اٹلی کو اپنے کنٹرول میں لیا تو وہ دونوں واپس آ گئے۔ تب سے وہ اسی بستی میں فروکش تھے، لاولد تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ میریانا نے اپنے اس رشتہ دار کے بارے میں ایڈلاوا کو کچھ نہیں بتایا تھا، ویسے وہ اس کے دوستوں تک سے واقف تھا۔ بہرحال وہاں سے اٹھ کر وہ دونوں بستی میں آئے تھے۔ میریانا شاید پہلے بھی یہاں آتی رہی تھی، اس لیے سیدھی وہیں پہنچی تھی جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کے یہ دونوں رشتہ دار بے حد خوش اخلاق ثابت ہوئے۔ جیمسن کا تعارف اپنے ایک اچھے دوست کی حیثیت سے کرایا جو بغرض سیاحت مراکش سے آیا تھا اور اس کی فرم سے لین دین رکھتا تھا۔ وہ رات انہوں نے پرسکون اور گھریلو ماحول میں گزاری تھی۔ میریانا کا چچا جیمسن کو مسولینی کے دور کے جبر و استبداد کی داستانیں سناتا رہا۔ دوسرے دن وہ بستی کی سیر کو نکلے۔ پھر دوپہر کے کھانے کے وقت گھر کی طرف واپس ہو ہی رہے تھے کہ انہیں 5 باوردی اور مسلح پولیس والے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ بوڑھا پلونیو بھی تھا۔ پلونیو کی نظر جیمسن پر پڑی تھی اور اس نے کچھ کہہ کر اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالے اور ان دونوں کا نشانہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ پولیس؟ جیمسن ہکلایا۔ ہرگز نہیں، ایڈلاوا کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کاش تم نے بھی اپنا میک اپ صاف کر دیا ہوتا، پلونیو نے تمہیں ہی پہچانا ہے، میریانا نے کہا۔ وہ نشانہ لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہ دونوں رک گئے تھے۔ عورت وہ نہیں ہے لیکن وہ یہی ہے، پلونیو قریب پہنچ کر پولیس والوں سے بولا اور جیمسن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگ بھی بالآخر دوسری قسم کے بدماش ہی ثابت ہوئے ہو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے معزز بزرگ، جیمسن بولا۔ بکواس بند کرو، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو ورنہ یہیں گولی مار دی جائے گی، ایک پولیس والا دھاڑا۔ اس کے باوجود بھی یہ وہ عورت نہیں ہے جو میرے ساتھ معزز پلونیو کی مہمان رہی تھی، جیمسن بھنا کر بولا۔ کوئی بھی ہو اسے بھی چلنا پڑے گا، پولیس والے نے کہا۔ جیمسن نے کہا تھا کہ وہ قانون کے نام پر ان سے ضرور تعاون کرے گا، لیکن وہ وہاں سے سامان تو اٹھا لے جہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن ایک نہیں سنی گئی۔ وہ بستی سے باہر ایک جگہ پر لائے گئے جہاں ایک مائکرو بس کھڑی ہوئی تھی۔ انہی میں سے ایک آدمی بس ڈرائیو کر رہا تھا۔ میریانا جیمسن کے برابر ہی گمسم بیٹھی تھی۔ گاڑی نے شاید 1-1.5 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر چنگاڑتا ہوا ان کے اوپر سے گزر گیا، اور شاید وہ پلٹا تھا اور اس نے ٹھیک بس کے اوپر پرواز کرنا شروع کر دی تھی۔ سپاہیوں کے چہروں پر جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔
ایک نے کھوپڑی کھڑکی سے باہر نکال کر اوپر دیکھا اور گندی سی گالی دی۔ ڈرائیور نے چیخ کر کہا، کیوں بکواس کر رہے؟ کہیں بڑا آدمی خود ہی نہ ہو۔ اس نے جھپٹ کر کھڑکی سے اندر سر کر لیا۔ میریانا نے معنی خیز نظروں سے جیمسن کی طرف دیکھا۔ اسے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر میریانا اس کی طرف جھک کر کان میں چیخنے لگی، ہم وہ نہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں، بڑا آدمی وہی ہے جسے چھوٹے آدمی نہ جانتے ہوں۔ ان کے قریب بیٹھے ہوئے چاروں سپاہی نے گھورنے لگے۔ ضرور وہی ہے، پائلٹ گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہے، اشارے میں دائرہ اور کراس بھی شامل ہے، ہمارا مخصوص اشارہ، ڈرائیور چیخ کر بولا۔ اس سپاہی کی گھگی بندی ہوئی تھی جس نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر گالیاں دی تھی۔ گاڑی روک دی گئی۔ ہیلی کاپٹر اوپر فضا میں ہی معلق ہو گیا۔ یہاں کہیں لینڈ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر سے رسیوں کی سیڑھی لٹکا دی گئی اور ایک باوردی آدمی نیچے اترنے لگا۔ اس کے شانوں پر ایسے نشان لگے ہوئے تھے جو بہت ہی اعلیٰ عہدوں کے لیے مخصوص تھے۔ 4 سپاہی گاڑی سے اتر آئے تھے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ نیچے اتر کر اسے پائلٹ کو کسی قسم کا اشارہ کیا۔ رسیوں کی سیڑھی اوپر سے کھینچ لی گئی تھی اور ہیلی کاپٹر گھوم کر مغرب کی طرف چلا گیا۔ جیمسن نے سپاہیوں کے چہرے پر ایسے آثار پائے جیسے آنے والا ان کے لیے قطعی اجنبی ہو۔ پھر بھی ان کے ہاتھ سلیوٹ کے لیے اٹھ گئے اور اس نے سلیوٹ لینے کے بعد ان سے پوچھا تھا کہ سب کام ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ پھر بس میں جھانکا، یہ وہ عورت تو نہیں ہے؟ دفتر نے اسے کڑک کر کہا۔ لیکن یہ اسی کے ساتھ ہی جناب، ایک سپاہی نے کہا۔ میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ آخر وہ نکل ہی گئی نا؟ آفیسر پیر پٹک کر دھاڑا۔ پھر وہ پلونیوں سے بولا، کیوں بوڑھے، کیا یہ وہی عورت ہے؟ نہیں جناب، میں نے تو کہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ اسے بھی ساتھ لے آئے۔ خیر خیر، وہ پرتشویش لہجے میں سپاہیوں سے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر بڑے ادب سے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے گھوم کر اسٹیئرنگ کی طرف والے دروازے سے اندر بیٹھتے ہوئے انجن اسٹارٹ کر دیا۔ آفیسر نے اس سے کہا تھا، لکو چلو بوڑھے کے گھر پر۔ پھر یہ سفر نہایت خاموشی سے طے ہوا۔ گاڑی پلونیوں کے مکان کے سامنے ہی روکی گئی۔ میں دونوں قیدیوں کے ساتھ یہیں رکوں گا، آفیسر نے سپاہیوں سے کہا۔ تمہیں فوراً ٹریمیزو کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ وہاں ولاڈی بورا میں تمہیں کپتان الفروزی کو رپورٹ دینی ہے۔ اس سے کہہ دینا کہ قیدیوں کو ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا جائے گا، بڑا آدمی کہہ رہا تھا۔ بہت اچھا جناب، ایک سپاہی نے کہا۔ ٹھہرو، آفیسر ہاتھ اٹھا کر دھاڑا، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ کپتان کو یہ ہرگز نہ بتانا کہ اصل عورت فرار ہو گئی ہے، ورنہ وہ کھال گرا دے گا۔ میں خود ہی بعد میں ٹھیک کر لوں گا، بس بھاگ جاؤ، آفیسر نے کہا۔ جناب وہ نام پھر بتا دیجئے۔ ولادی بورا تو یاد ہے۔ کپتان الفروزے، آفیسر بولا۔ بہت بہتر جناب، اسے کہا دوڑتا ہوا گاڑی کی طرف چلا گیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بوڑھے تم بھی اندر جاؤ، آفیسر دھاڑا اور پلونیوں بھد بھد دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ تمہارے بغلی ہولسٹر میں ریوالور موجود ہے، لیکن اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، آفیسر نے جیمسن سے کہا۔ ہولسٹر خالی ہے، ان حرامزادوں نے وہیں چھین لیا تھا۔ میں تم سے مرعوب نہیں ہوں، جیمسن اکڑ کر بولا۔ شٹ اپ یو جیمبوشن۔ جیمسن بوکھلا گیا کیونکہ یہ آواز عمران کی تھی۔ میریانا انگلش نہیں جانتی تھی، لیکن وہ بھی چونک پڑی تھی، اسے شاید صرف شبہ ہوا تھا۔ عمران نے دوبارہ آواز کو بدلتے ہوئے انگلش ہی میں کہا، ہاں یہ میں ہی ہوں، لیکن ابھی اس پر ظاہر نہ ہونے دینا، پہلے یہاں سے کہیں اور کھسک چلو۔ اس کے بعد پھر اس نے تالوی میں کہا، چلو آگے بڑھو، میں تمہارے پیچھے ہوں، سمت بتاتا چلوں گا۔ وہ انہیں اس سمت میں لے گیا جہاں انہوں نے لکو کے ساحل پر اپنی لانچ سے فرار ہونے کے بعد پناہ لی تھی۔ آدھے گھنٹے میں یہ فاصلہ طے ہوا تھا اور پولیس آفیسر کی ہدایت پر اسی چٹانی کٹاؤ میں جا بیٹھے تھے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میریانا نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے، آفیسر بولا، لیکن اس بار آواز عمران کی اصل آواز تھی۔ میریانا اچھل پڑی اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ کہیں مر نہ جانا اسی حالت میں، عمران نے اپنے مخصوص جلانے والی لہجے میں کہا۔ ظالم، وہ یک بیک چونک کر بولی، بربر ڈھم، میں تم سے محبت کروں گی۔ پھر اسے جھپٹ کر عمران کا سر تھاما اور دھڑا دھڑ اپنے سر پر مارنے لگی۔ ہائے مر گیا، ارے چھوڑو، مرا مرا۔ عمران ہر چوٹ پر بسد خلوص کر راہے جا رہا تھا۔ بالآخر میریانا کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ پھر اگر جیمسن آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو گر ہی پڑی ہوتی۔
وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور جیمسن عمران کی شکل دیکھ دیکھ کر کیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مریانہ ہوش میں آ گئی، لیکن وہ اس شکل میں نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اب اندھیرا پھیل چکا تھا اور مریانہ بھی خاموش تھی۔ عمران اور جیمسن اردو ہی میں اپنی بیتی سنا رہے تھے۔ جب عمران نے گائیڈ بن کر الفروزے کو الو بنانے کا قصہ سنایا تو جیمسن ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا۔ لیکن ہے بلا کا جیتا اور بے خوف آدمی، عمران سر ہلا کر بولا۔ ایڈلاوا بھاگتا پھر رہا ہے لیکن الفروزے ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ارے لوئیسا کا انجام اس کی نظر میں تھا، اس کے باوجود بھی اعلانیہ تنہا گھومتا پھرتا تھا۔ عمران کہہ رہا تھا، یہ بات نہیں ہے، آپ ہیں ہی قسمت کے سکندر، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ پائلٹ اس ہیلی کاپٹر کو اس عمارت میں پہنچا دے گا جہاں سے اسے لائے تھے؟ جیمسن نے کہا، ایکسپرو کے مقامی ایجنٹ اپنا ہیلی کاپٹر نہیں ضائع ہونے دیں گے، تم اس کی فکر مت کرو۔ فی الحال پائلٹ وہی کرے گا جو اس سے کہا جائے گا، کیونکہ وہ وٹالینی کی لاش دیکھ چکا ہے اور اب وہ الفروزے تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر اس عمارت میں اترے گا، پائلٹ بھی میرے مقامی مددگاروں کے ہاتھ لگ جائے گا اور وہ اسے زیر حراست رکھیں گے۔ وٹالینی کا حشر دیکھ لینے کے بعد میں اب کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ ان محترمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیمسن کا اشارہ مریانہ کی طرف تھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیا تم نے ابھی اس کا اظہار محبت ملاحظہ نہیں فرمایا؟ عمران بولا۔ تو یہ ساتھ ہی رہے گی، جیمسن نے کہا۔ یہی سمجھ لو، عمران بولا۔ جیمسن نے اسے وہ سب کچھ بھی بتایا جو اس کے جانے کے بعد مریانہ کی زبانی ایڈلاوا سے متعلق معلوم ہوا تھا۔ پھر وہ چونک کر بولا، ارے آپ نے ابھی تک یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یک بیک ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ پوائنٹ نمبر 12 سے سیدھے لکو کی طرف پرواز کی تھی۔ پلونیو کے گھر پہنچا تھا تو معلوم ہوا کہ پولیس والے آئے تھے جنہوں نے بوڑھے کو ڈرا دھمکا کر تم لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا اور پوری معلومات حاصل کر کے اسے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اتفاق سے پلونیو کی بیٹی کو تفصیل یاد رہ گئی تھی، ورنہ تم لوگوں تک پہنچنا دشوار ہو جاتا۔ بہرحال پلونیو کا گھرانہ وٹالینی کے انجام سے بے خبر ہے۔ اچھا ہے، وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن آپ ایڈلاوا پر بھی ہاتھ نہ ڈال سکے، جیمسن بولا۔ کبھی نہ کبھی تو ہاتھ لگے گا، ادھر بھی اب یہی عالم ہے، تخت یا تختہ۔ پوائنٹ نمبر 12 تو اب ہمیشہ کے لیے ویران ہو چکا ہے، وہ ادھر کا رخ اب نہیں کرے گا، عمران نے کہا۔ دفتن میں ریانہ چیخی، ارے بربرو، اب اپنی بربری ختم کرو ورنہ میں پتھر سے محبت شروع کر دوں گی، مریانہ چیخ رہی تھی۔ دونوں ہنس پڑے تھے اور عمران نے اطالوی میں کہا تھا، مجھے افسوس ہے بیبی کہ بات بات پر ڈھمپ ہو جانے کی عادت میری فطرت ثانیہ بن گئی ہے، اب احتیاط رکھی جائے گی۔ کیا تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ عمران نے کہا۔ مجھ سے مت بولو، وہ جھلا کر چیخی تھی اور پھر رونے لگی تھی، کسی ننھی کی بچی کی طرح جو کسی میلے ٹھیلے میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر دوبارہ آ ملی ہو۔ اور جیمسن اس طرح اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے اس وقت عمران کی شکل دکھائی دینا بے حد ضروری ہو۔ خود عمران کی حالت بھی عجیب تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، وہ کس طرح خاموش ہوگی۔ آخر جیمسن بولا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا؟ کیا ہو کر رہے گا؟ عمران نے ناخوشگواری انداز میں کہا۔ اب وہ اطالوی ہی میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی کہ آخر کب تک بچتے پھریں گے؟ میں نے مریانہ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے قبیلے میں شادی کس طرح ہوتی ہے، جیمسن نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ کون سی خرابی ہے ان رسومات میں؟ عمران نے کہا۔ تم چپ رہو جیمبو جھینگے، دفتن وہ روتے روتے چیخی، ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ میں عرب ہوں محترمہ، میرے یہاں سر پھاڑ دینے سے تو شادی نہیں ہوتی، پہلے لڑکی کے والدین کے ڈھیروں مکھن لگانا پڑتا ہے، تب کہیں بات بنتی ہے، جیمسن نے کہا۔ تم کیوں بکواس کی جا رہے ہو؟ عمران نے جیمسن کو للکارا۔ تو پھر رونا کیوں نہیں بند کرتی؟ جیمسن نے کہا۔ تم سے مطلب؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ مجھے بتاؤ کہ یہ اپنی زبان میں کیا کہتا رہتا ہے؟ یہی کہ جیمسن نے کہنا چاہا اور پھر ایک بار عمران کو اطالوی میں اپنی روداد دہرانی پڑی۔ تم بہت زیادہ تیزی دکھا رہے ہو، وہ بالآخر بولی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ کھا جاؤ۔ جب سے پیدا ہوا ہوں ٹھوکریں ہی کھا رہا ہوں، لیکن ابھی تک تو میری صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑا، عمران نے کہا۔ ایڈلاوا بہت مکار ہے، مریانہ نے کہا۔ ہوگا، دیکھیں گے، ابھی تو وہ پوائنٹ نمبر 12 کو تباہ کر کے بھاگ نکلا ہے، عمران نے کہا۔ وٹالینی نے خود خواہ مخواہ اپنی جان دی، مریانہ نے کہا۔ بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا،
مجھے ڈر ہے کہ آخرکار تم بھی کہیں یہی نہ کرو، عمران نے کہا۔ میں تمہیں آگاہ کیے دیتی ہوں، اگر اب تم نے مجھے اس طرح چھوڑا تو یہی کروں گی، مریانہ نے کہا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ تم ہر جگہ میرے ساتھ رہ سکو، دونوں مارے جائیں گے، عمران بولا۔ آپ دونوں مارے جائیں یا نہ مارے جائیں، لیکن میں تو بھوک سے مر ہی جاؤں گا، جیمسن بولا۔ آج رات تو ہم تمہیں تل کر کھائیں گے جیمبو جھینگے، مریانہ چہکی تھی۔ اب شاید اس کا موڈ کسی قدر ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہی کر ڈالو کہ اس تکلیف سے نجات ملے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جائیں گے کہاں؟ اندھیرے میں حلیے تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں۔ خیر تم لوگ بیٹھو، میں کچھ کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ ناممکن، تم اکیلے نہیں جا سکتے، مریانہ نے کہا۔ تب تو پھر بھوکا ہی رہنا پڑے گا، عمران بولا۔ پرواہ نہیں، مریانہ بولی، میں جا رہا ہوں۔ کیا آپ کا ریڈی میڈ میک اپ میری ناک پر فٹ ہو سکے گا؟ جیمسن نے عمران سے پوچھا۔ جی نہیں، اس میک اپ کے لیے ناک ضروری ہے اور آپ صرف چہرہ ہیں، وہ بھی اسی وقت نظر آتا ہے جب آپ مورچھل بنے ہوئے ہوں، ورنہ بس یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کھجور کے تنے پر ناریل رکھ دیا گیا ہو، عمران نے کہا۔ براہ کرم، براہ کرم، اگر آپ پر لڑکیاں برستی ہیں تو مجھ غریب کو ذلیل نہ کیجیے، یہ مجھ پر عاشق نہیں ہو سکتی، کئی بار ٹرائی کر چکا ہوں، جیمسن اردو میں بولا۔ کیا مجھے گالیاں دے رہے؟ مریانہ نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نجی اور خاندانی مسائل بھی ہیں ہمارے ساتھ، عمران نے کہا اور جیمسن سے اردو میں بولا۔ صبر کرو، جب یہ سو جائے گی تو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، عمران نے کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے لوئسا سے بڑی بے دردی کا برتاؤ کیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئی ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ ڈاکٹر تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے تجربے کے مطابق ٹھیک ہونے میں کئی ماہ لگیں گے۔ خواہ مخواہ ٹانگ اڑا بیٹھی تھی اس معاملے میں، میری جگہ اور کوئی ہوتا تو جان سے مار دیتا، عمران نے کہا۔ آخر آپ کے پاس کتنی زہریلی سوئیاں ہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ درجنوں قسم کی، اگر چاہوں تو ایک سوئی تمہاری بھوک بھی مٹا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ شکریہ، میں بھوکا ہی بھلا۔ اب آپ اپنی بیبی کو سلانے کی کوشش کیجیے، جیمسن نے کہا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، مریانہ بولی۔ اچھا، اب سونے کی کوشش کرو، بہت تھک گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ میں سو جاؤں گی، اس خیال میں بھی نہ رہنا تم دونوں سو جاؤ، میں جاگتی رہوں گی، ورنہ تم پھر بھاگ کھڑے ہوگے، وہ ہنس کر بولی۔ دیکھا آپ نے، ساری دنیا کی عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، خدا انہیں غارت کرے، جیمسن اردو میں غرایا۔ اس بار اس نے ضرور مجھے گالی دی ہوگی، مریانہ کہا لگا کر بولی۔ پھر سچ میں جیمسن کی زبان سے گالی ہی نکلی تھی، اور عمران ہائیں ہائیں کرتا رہ گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔